السلام علیکم پیارے دوستو، پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو رشتہ بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، حق کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ سب سے ذلت امیز بھیک منگی ہوئی محبت ہے۔ عبادت صرف جا نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان ہے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اٹھا کر پھینک دے اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پورا کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بیٹیاں دشمن کی بھی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ بہت خوبصورت ہے یہ دنیا، اسے نفرت کے دھندلے رنگوں سے خراب نہیں کرو۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانی پڑتی ہے، بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رکھنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ شخص جو آپ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر بھی لوٹ کر بغیر کسی مخالف کے آپ سے بول چال شروع کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو آپ سے صاف دل سے محبت کرتا ہے۔ ایسے شخص کبھی مت گنوانا اور نہ اسے تکلیف دے کر زخمی کیجیے۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم کر دینا چاہیے، موت کے بعد ان کا ختم ہونا
مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نہ وہ اچھا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو کیا فائدہ؟ اداسی اکثر ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو لوگ احساس رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ زندگی کی تلخ اذیتناک تریخ دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگیوں کو روشن کرنے والے وجود کتنے خاص ہوتے ہیں۔ اپنوں کے دیے گئے دکھ اور تکلیف کے سامنے ہم کتنے ہی کیوں نہ ڈٹ جائیں، مگر کچھ لمحوں کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کے ایک اداسی کا مداوا نہیں کر سکتی۔ ہر چیز بنا مانگے مل جاتی ہے، سوائے ہدایت کے وہ طلب کرنے پر ہی ملتی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتی ہے اور بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوتی ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جن مشکلات اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کرمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ اب آپ پہلے جتنے بیوقوف ہیں یا نہیں۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ باخدا میں تعلق نہیں توڑتی، بس انداز تکلم بدل لیتی ہوں۔ دل کی الجھنیں نکال دے مولا، ہماری مشکل ٹال دے مولا، ہماری مشکلیں ٹال دے مولا۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بنانا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔